अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान के रूहानी पहलू। अगर आप एक खुदा के मानने वाले हैं तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि बेशक पाकिस्तान के दुश्मन कितनी ही ताकत में हों, जदीद जंगी साजो सामान के होते हुए भी पाकिस्तान को क़यामत तक ख़त्म नहीं कर सकते। पाकिस्तान रमज़ान की 27वीं को वजूद में आया। मौलाना तारक जमील साहब के बकौल ये इत्तफाक नहीं बल्कि इंतखाब था। अल्लाह ताला ने इस रियासत को वजूद में लाने के लिए साल की सबसे बेहतरीन रात मुंतखब की। बहुत से लोगों को यकीन है कि जिस रात पाकिस्तान वजूद में आया उस रात लैलतुल कदर थी। मुस्तकबिल के हवाले से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस में सऊदी अरब से मशरक़ की सिमत किसी रियासत का जिक्र आता है जो इस्लाम की निशात सानिया में अहम तरीन किरदार अदा करेगी। मसलन ग़ज़वा हिंद की मशहूर हदीस जिसके मुताबिक एक इस्लामी मुल्क पहले हिंदुस्तान फ़तह करेगा और फिर अहले यहूद के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग लड़ेगा। इसी तरह रवायात है कि हुजूर पाक ने मशरक़ की तरफ इशारा करके फरमाया कि मेरा दीन पूरी दुनिया में कमज़ोर होगा तो वहाँ से उठेगा। एक और मौके पर फरमाया कि मुझे मशरक़ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, जिस पर इल्लामा इकबाल ने कसम खाई कि मेरे अरब को आई थी जहाँ से ठंडी हवाएं, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। ज़रा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान से मुतल्लिक़ वाकई इल्लामा इकबाल का गुमान दुरुस्त था और हजूर पाक की अहादीस में पाकिस्तान ही की तरफ इशारा था। ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में मदीने के बाद पाकिस्तान दूसरी रियासत है जो इस्लाम के नाम या मुस्लिम कौमियत या दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बनी है। लेकिन मदीने से मुमासलत का मामला सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। मदीने को उस वक्त मुशरिकों यानी बुत परस्तों से ख़तरा था। इन मुशरिकों की मदद यहूदी कर रहे थे। पाकिस्तान को भी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुशरिक बुत परस्त रियासत इंडिया से ख़तरा है, जिसकी मदद इसराइल यानी यहूदी कर रहे हैं। मदीने की मुशरिकों के ख़िलाफ़ 3 बड़ी जंगें हुईं और चौथी जंग फ़ैसला कुन थी जिसमें मक्के को फ़तह कर लिया गया। पाकिस्तान की मुशरिकों यानी इंडिया के साथ अब तक 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। चौथी जंग के बारे में कहा जाता है कि वो फ़ैसला कुन होगी। पाकिस्तान और मदीना के नाम का मफ़हूम भी एक ही है। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। मदीना को पहले मदीनातुन नबी और बाद में मदीना तैयबा कहा जाने लगा, जिसका मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने आज से 800 साल पहले ना सिर्फ क़याम पाकिस्तान की पेशगोई फरमाई थी, बल्कि इस मुल्क से अल्लाह ताला ने जो काम लेने हैं उनके बारे में भी बता दिया था। क़याम पाकिस्तान से पहले नेमतुल्लाह शाह वली ने फरमाया था कि अंग्रेज़ों की हुकूमत सिर्फ 1 सदी कायम रहेगी। इसके बाद क़याम पाकिस्तान से मुतल्लिक़ फरमाते हैं कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा। फिर फरमाते हैं कि मुसलमान दर इस्लाम में अमान हासिल करेंगे। इसका मतलब ये है कि मुहाजिरीन जिन्होंने हिंदुओं के जुल्म और सितम सहने के बाद पाकिस्तान आकर अमान पाई। 1965 की जंग का भी जिक्र किया है कि 17 दिन चलेगी और मोमनों को अल्लाह फतह देगा। लेकिन 71 की जंग के हवाले से दिलचस्प बात कही गई, यानी इस्लाम का नारा 2 कौमी नज़रिया या मुस्लिम कौमियत 23 साल तक बुलंद रहेगा, जिसके बाद दूसरी मरतबा इन पर कहर टूटेगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन ठीक 23 साल बाद साजिशियों ने इसमें लसानियत का जहर घोल दिया और बंगाली का नारा बुलंद किया गया। तब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। अपनी इस कामयाबी पर इंदिरा गांधी ने बड़े मगरूर अंदाज में कहा था कि आज नज़रिया पाकिस्तान को हमने खलीज बंगाल में गर्क कर दिया। नेमतुल्लाह शाह वली ने पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त जंगजू लीडर मिलने की पेशगोई की है, जिसकी क़यादत में पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक आखिरी और फैसला कुन जंग होगी, जिसमें इब्तदा में पाकिस्तान अटक तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कई इलाके खो देगा, लेकिन मुसलमान जंग जारी रखेंगे, जिसके बाद बाला आखिर इंडिया को मुकम्मल तौर पर मगलूब कर दिया जाएगा। जहाँ तक जंगजू हुक्मरान की बात है तो गुमान गालिब है कि वो कोई सिपा सलार ही हो सकता है। हमने पाकिस्तान की 68 साल तारीख में देख लिया है कि जर्नैल हमेशा पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हुक्मरान साबित हुए हैं। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमें नज़र आ रही हैं। एक ये कि रहमतुल्लाह शाह वली ने पेशगोई की थी कि पाकिस्तान की मदद मंगोल करेंगे। उनके दौर में चीनी कौम को मंगोल भी कहा जाता था। आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़
چین اور پاکستان متحد ہو چکے ہیں۔ دوسری اٹک تک کا علاقہ کھونے کی بات کو اس تناظر میں دیکھیں کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی سخت پاکستان دشمن ہے اور ان کی قیادت انڈیا کے زیر اثر ہے۔ ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقے پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ مصروف جنگ ہو تو افغانستان کی کٹ پتلی حکومت کو موقع مل جائے پاکستان پر مغربی سمت سے حملہ کرنے کا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشگوئیاں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہی ہے۔ اس پر ایک دلیل اور بھی ہے۔ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے۔ آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں ان میں سے صرف پاکستان ہی واحد اسلامی ملک ہے جس کی بیک وقت اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ یہ شرط نہ تو افغانستان پوری کر سکتا ہے، نہ بنگلہ دیش اور نہ ہی ایران۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشگوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا جوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اسی جنگ کے دوران اس نوجوان کو ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی یہ وہ نہیں ہے، اس میں ابھی 90 سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز بنے گا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال بعد پاکستان بنا، اور جب اسلام آباد بنا تب وہ 160 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ جہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا بھی ذکر ہے۔ ان کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص حضرت مہاجر مکی تھے۔ صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوک دینا۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں، کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشگوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلا ہندو ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، مہورتیں نکلواتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد گاندھی نے پنڈت اور نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ کا فاتحہ کون ہوگا، تاہم یہ بات ضرور ہے کہ اس کے بعد اس نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ کرنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی تھی جس پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈیوڈ بین گورین جو کہ اسرائیل کے بانیوں میں سے تھا، اس نے پاکستان کے حوالے سے پیش گوئی کی تھی کہ اسرائیل کو کسی طرح سے بھی پاکستان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان در حقیقت ہمارا اصلی اور حقیقی نظریاتی جواب ہے۔ پاکستان کا ذہنی اور فکری سرمایہ اور جنگی اور عسکری قوت و کیفیت آگے چل کر کسی بھی وقت ہمارے لیے باعث مصیبت بن سکتی ہے۔ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے، بھارت سے دوستی ہمارے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ مفید بھی ہے۔ ہمیں اس تاریخی عناد سے لازماً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ تاریخی دشمنی ہمارے لیے زبردست سرمایہ ہے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بین الاقوامی دائروں کے ذریعے ہی بھارت کے ساتھ اپنا ربط و ضبط رکھیں۔ عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے اور ان سب کے لیے سردرد بنا ہوا ہے۔ اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کی سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق امریکہ کی افغانستان میں ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے، وہ یہ کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ زمین میں ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ مثلا سقوط ڈھاکہ کے ذمہ دار سارے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبیعی موت مرا۔
اور آج در حقیقت اس کا کوئی نام لیوا موجود نہیں۔ بلاول بھٹو در حقیقت بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمان اپنے پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی ایک بیٹی بچی۔ اسی طرح اندرا گاندھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا راجیو گاندھی بھی قتل ہوا، اور دوسرے بیٹے سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا۔ یوں اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک تو نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے مساجد، علماء اور حاجی پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان دنیا میں جہاد کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دے دی ہے، اور دنیا کی کئی بڑی سپر طاقتیں بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں۔ یہی حال پاکستانی سمندر کا بھی ہے، خاص طور پر گوادر کا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 موسم دیے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام۔ کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان صحیح معنوں میں اپنی زمینوں سے پیداوار لے تو پورے بر اعظم کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، جن میں صرف تھر کا کوئلہ ہی سعودی عرب کے کل تیل کے ذخائر سے زیادہ مالیت کا ہے۔ دنیا میں کتنے ہی مسلمان ممالک موجود ہیں جو پاکستان سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، اور بہترین تعلیمی ادارے اور سائنسدان ہونے کے باوجود پاکستان جیسی طاقت نہیں رکھتے۔ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسلمان ملک نہیں جو امریکی دباؤ کے باوجود ایٹمی طاقت حاصل کر سکا ہو اور وہ آج بھی سلامت ہو۔ جن مسلمان ممالک نے معدنی ذخائر اور پیسہ ہوتے ہوئے ایٹمی قوت بننے کی کوشش کی، ان کی حالت آج آپ کے سامنے ہے۔ کیا یہ سب محض اتفاقات ہیں؟ پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنایا گیا ہے، اسے ختم کرنا کسی بشر کے بس کی بات نہیں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔